اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بار بار وہی پڑھے ان کو بار بار. تو انہوں نے کہا تم ابھی 6 مہینے پہلے عمرے میں سے جا کے آئے. بولے اس کو تلبیہ بولتے نا. بولے اور کس کو بولتے ہو؟ آپ بتاؤ انہوں نے جتنے عمرے کرے ہوں گے عمرے ہوئے ہوں گے. اس لیے یہاں پر جو ہوتا ہے وہ اپن سیکھ لے، غلطی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھو میرے ساتھ ہاں سب. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت 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 لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک 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 لبیک بھی بولے تو ہو جاتا مگر صحیح نہیں ہوتا. ایک ہے ایسے جیسے جھپرے بالا رکھ کے چھوڑ دے اور ایک ہے بال جمائے، دونوں میں فرق آ. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک 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 لبیک ان الحمد ان الحمد ان الحمد ان الحمد والنعمت 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 ان الحمد ان الحمد ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لک والملک. لک والملک اس میں بھی عموماً غلطی ہوتی، وَلَكَ الْمُلْكُ بولتے بہت سے. لَكَ وَالْمُلْكُ لک والملک لَكَ وَالْمُلْكُ لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. یہ ہے تلبیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تلبیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تلبیہ. بولو تلبیہ. بولو تلبیہ. بولو تلبیہ. اور لبیک بھی بولتے ہیں اس کو اور تلبیہ بھی کہتے ہیں. مجاہد بھی بولتے ہیں اور مجو بھائی بھی بولتے ہیں، دونوں بھی ایک ہی ہے. لبیک بھی بولتے ہیں اور تلبیہ بھی اس کو کہتے ہیں. اب یہ یاد ہونا، صاف یاد ہونا، صحیح یاد ہونا اور دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہو رہے ہیں.
ہم کس سے کہہ رہے ڈائریکٹ؟ اللہ سے. اللہ سے کہہ رہے کہ بھئی ہم حاضر ہو رہے. فضائل اعمال میں آپ لوگ مسجدوں میں تعلیم ہوتی تم سنیں گے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو سنائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے علاوہ دوسری اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے. اگر کسی کے حج کو قبول نہیں کرنا ہے تو اللہ کہتے لا لبیک. کیا کہتے؟ چونکہ ہمارے اندر اتنی استعداد بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، تو اس لیے الفاظ بھی صحیح ہو. اتنا یاد کر کے جاؤ کہ اللہ کو بھی رحم آئے کہ اس نے پورا حج اور عمرہ یاد کر کے آیا. اس لیے جو شروع میں بات کہی کہ کپڑے بھی اچھے سلا دیے، دعوتیں بھی کنٹینیو ہم نے کھا لیے، ساری چیزیں ہم نے کر لیے، لیکن اگر اپنے سیکھنا سکھانا ہی اور یہ بھی سب سمجھ لو جب تک زبان سے بولیں گے نہیں ایک لفظ بھی سیکھیں گے نہیں. آپ کو اگر اس کا مشاہدہ ہو تو جو پچھلے سال کے حجاج کرام یہاں روزانہ آتے تھے ان سے پوچھو. پچھلے سال کے جو حجاج کرام یہاں آتے تھے سیکھنے کے لیے ان سے پوچھو یہ مہینے ڈیڑھ مہینے سیکھنے کا فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے آپ اس کو بالکل مت جھجکو کہ بھئی میری زبان الٹ رہی نہیں الٹ رہی، میں بولوں نہیں بولوں. انشاءاللہ کچھ وقت میں آپ پورے عمرے کے ارکان بھی خود ہی بولیں گے، حج کے 5 دن کے پورے ارکان بھی آپ بتا دیں گے، مدینہ پاک کی حاضری بھی آپ بتا دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام کیسے پیش کرنا ہے یہ سب آ جائیں گا. خالی چونکہ بہت دن کوئی 50 سال کوئی 40 سال کوئی 60 سال کبھی یہ زبانوں پہ آتے نہیں اپنے، اور ایک دم سے نمبر آئے ہوا رہتا تو زبانہ موٹے ہوئے ہوئے رہتے تو الٹتا نہیں، لیکن کچھ دن تک کریں گے نا وہ فوراً آ جاتا. تو ایسا دماغ میں یہ مت بٹھانا کہ مجھے یاد ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میں بول پاؤں گا یا نہیں بول پاؤں گا. یہ دماغ میں بٹھا دینا کہ مجھے تو دوسرے کو سکھانا ہی سکھانا ہے، مجھے دوسرے کو جب دوسرے کو سے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے آپ کو دوسرے کو بتانا ہے تاکہ آپ حج میں جائیں گے عمرے میں جائیں گے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سکھاؤں یہاں پہ ایک بات اور آپ پورے عمرہ صحیح کریں گے، حج صحیح کریں گے، دعائیں صحیح پڑھیں گے تو تم کو اللہ اجر دیں گے تو میرے کو نہیں دیں گے کیا؟ اللہ اجر دیں گے. ایسے آپ بھی جب وہاں دوسروں کو سکھائیں گے تو اس کے برکت سے پتہ نہیں میرے حج میں کوئی کمی رہ گئی، لیکن میرے دوسرے کو سکھانے کی وجہ سے اس کے حج کو اگر اللہ نے قبول کیا تو اس کی برکت سے اللہ میرا بھی قبول کر دے گا. یہ نیت اپنی بڑی رکھنے کا. خالی ہماری والدہ ہماری اہلیہ ہمارے بچے نہیں بلکہ سکھانا سب کو ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں سکھانا سب کو ہے. جب آپ بلڈنگوں میں وہاں دیکھیں گے تو تم کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرے پہ اللہ کا احسان ہو گیا کہ میں سیکھ کے آیا اب ان کو سکھا رہا. میرے پورے 40 دن بلڈنگوں میں ہی گزرے، سمجھ رہے آپ؟ کہیں 700 لوگ، کہیں 800 لوگ، کہیں 500 لوگ، جس میں سے 40 50 ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو اگر ایسا تلبیہ پڑھنے لگا ہے انہوں نے 2 عمرے کر لیے، انہوں نے 3 عمرے کر لیے. اب مینا میں روانگی ہوتی، اب ان کو ایسا کھڑے کر کے میں نے پوچھا تو تلبیہ بھی نہیں پڑھے ہوں. تو اپنے کو وہ دن انشاءاللہ نہیں آئیں گے، لیکن ابھی اس کی کوشش کریں. اب اس میں کیا یہاں اپن جتنا سبق لیں گے یہ کلاس ہے بیان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کے؟ یہ کیا ہے؟ کلاس ہے بیان نہیں ہے. یہاں پہ ہم بھی سنائیں گے تم کو بھی سنانا پڑے گا اور جو سنائیں گا وہ آگے بڑھے گا. اس کو یا آپ سب چھوٹے بڑے کوئی حجاب مت محسوس کرو. روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، بعض مرتبہ ہم 10 بجے تک بیٹھتے تو سیکھنے سکھانے میں 12 بج جاتے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، ایک دھن رہی تھی سیکھنے کی. نشستوں میں بھی الحمدللہ ہوتا ہے لیکن کیسا ہوتا بعض مرتبہ دماغ میں بیٹھ جاتا، اور جیسے پھر تقیہ مسجد میں آنے کے بعد پوچھے زمزم پینے کی دعا کیا بتائے تھے بولو تو پھر وہ
بھول جاتے. تو اس لیے اپنے کو ساری دعائیں اس میں یاد کرنا ہے. ساری دعائیں سے مراد مسنون دعا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور یہ دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو تلبیہ سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ تلبیہ سیکھنا ہے. عمرہ سیکھنا ہے. بولو. عمرہ سیکھنا ہے. تیسرا حج سیکھنا ہے. حج سیکھنا ہے. اور چوتھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ پہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے. کس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے. یہ چاروں چیزیں سیکھنی ہے. اور روزانہ یہاں تفسیر ہوتی ہے ہماری اصل میں، اس لیے روزانہ آپ 9:30 کو آیا کرو. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 9 بجے آ جاؤ تفسیر میں. اگر نہیں ہے ٹائم تو تفسیر 9:30 تک رہتی ہے. کل نہیں رہیں گے، کل بھی یہی ٹائم پہ آنا ہے 9 بجے. کل بھی یہی ٹائم پہ آپ کو آنا ہے 9 بجے. پھر بعد میں جتنا ٹائم رہے گا دیکھیں گے. تو اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. پھر سے ایک بار سناؤ تلبیہ. نہیں کوئی ایک سناؤ نا. بولو. لبیک اللہم لبیک لبیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر سے ایک مرتبہ سناؤ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹھیک. اور کوئی بولو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان آپ لوگ الحمد زبان سے دہراتے ہیں. والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بولو کوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کس کا نام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التج والشج. چیخنے چلانے کا اور خون بہانے کا. کیا فرمایا؟ چیخنے چیخنے. تو چیخنے چلانے کا مطلب یہ ہے کیا؟ لبیک. کیا ہے؟ اور خون بہانے کا مطلب ہاں قربان. خون بہانا بولے تو دوسرا نہیں، قربانی. تو اس لیے زور سے سناؤ جو بھی سنا رہے. بولو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بولو کوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بولو اور کوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 2-3 غلطیاں صحیح ہو گئی تمہاری. پھر سے سناؤ. ایک کا دکھی رہی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک لکا لبیک. لک لبیک ان الحمد حمد. والنعمت لک والملک لا شریک لک. صرف وہ لکا رہ رہا، اس پہ دھیان دو. اور بولو کوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. والنعمت. وہ لکا بھی صحیح ہو گیا تو لکا لکا. اور بولو کوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بولو کوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک. پھر سے بولو زور سے. لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولك الملك لا شريك لك والنعمت والنعمة لك والملک لك والملك لك والملک. لك والملك لا شريك لك. اور بولو کوئی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور بولو کوئی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور بولو کوئی. اور بولیے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور بولو کوئی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور بولو کوئی. شاہد بھائی. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اور نہ کرو. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اصل میں سب کے سامنے بولنے کی عادت نہیں رہتی ہے. بڑبڑ تو بہت کرتا آدمی، لیکن اس سے یہ سینہ کھل جاتا سنانے سے. پچھلے سال بالی پیر کے پی ایس آئی صاحب پہچانتے ہوں گے آپ، مظہر بھائی، ان کو ایسا لبیک بھی بولے تو ایسا تھر تھر کانپتے تھے. حالانکہ کیا تھے؟ پیر. سب کو بولو ایسا تھر تھر کانپتے. تو ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 8-10 دن کے بعد انہوں نے پورے کے پورے چیزیں یاد کر لی. تو شروع میں نہیں کہ آدمی کو بوبڑاہٹ بھی چھٹتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتا ہے. تو اس کا کوئی آپ لوگ ٹینشن مت لو. اس کو بولو جمیل بھائی. اور بولو کوئی. زکی بھائی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور بولو کوئی. بولی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور کوئی ہے بولتے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آدھے سے زیادہ صحیح ہو گیا تمہارا. پھر سے بولو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك لاکا لبیک. آپ کا بھی لاکا چھوٹ رہا ہے، ان کا بھی لاکا لك چھوٹ رہا لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ہے. بس لک لك لاکا چھوٹ رہا ہے بیچ میں. تمہارا اس پہ دھیان دو. اور کوئی ہے سنائیں گے. اور کوئی سنائیں گے. ایک سنائیں گے تو آگے چلیں گے. کوئی ایک سناؤ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك اللہم نہیں، لبیک. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك لک لبیک لك لبيك ان الحمد الحمد والنعمت لک والملک ولك الملك لا شریک لک. لا شريك لك. اب اس کو نہیں کیا جس کو یاد نہیں ہے، کیونکہ عموماً یاد رہتا ہے 30% ایسا ہے یاد نہیں، تو اس کو گنگناتے رہنے. لیکن گنگنانے میں بھی صحیح خیال رکھنے کا کہ میں صحیح گنگنا رہا کیا. ورنہ کبھی کبھی نہیں کیا ایسا ایک آدھا لفظ چھوٹے ہوا رہتا اور وہ دن بھر میں 150 بار بول دیتے ہو. اور جب 150 بار آدمی بولیں گا ایک لفظ چھوڑ کے تو
تو اس کے دماغ میں وہی بیٹھتا ہے. پھر اپن کتنے بھی یہاں بولے نا تو 2-3 بولنے کے بعد اور وہی بولتے پھر. سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ آپ اس کو جس کو یاد نہیں ہے وہ جو یاد کریں گے نا تو اس میں الفاظ کی رعایت رکھنے کا. لکا کہاں ہے, انا کہاں ہے, حمدہ کب ہے, پھر شریکہ کب ہے, پھر لبیک کہاں ہے. ورنہ اس کو سیٹنگ نہیں ہوئی نا تو جو اب کیونکہ بتانے والا نہیں رہتا اور آپ پوچھتے بھی نہیں تو اس میں گنگنانے میں فجر کے بعد بھی, ظہر کے بعد بھی, عصر کے بعد بھی, مغرب اور عشاء کے بعد جب یہاں آتے تو ایسا دماغ میں رہتا مجھے یاد ہو گئے. لیکن اس میں ایک آدھی ایسی کمی رہ جاتی کہ پھر اس کو یاد کرنے کو 3 دن لگتے. تو جو اپن یاد کر رہے تو اس کو اپن صحیح سے یاد کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اپنی کو کتنی چیزیں سیکھنی ہے؟ 4 چیزیں. کون کون سی؟ تلبیہ, ہاں, عمرہ, حج اور صلاۃ و سلام. اور کیا؟ صلاۃ و سلام. یہ 4 چیزیں اپنی, کیونکہ اسی کا نام ہے. پھر اس کے ضمن میں ساری چیزیں آ گئی. ایمان بھی اپن سیکھے, اعمال بھی اپن بنائے, نماز بھی سیکھے. کیونکہ اب نماز بھی ہمیشہ مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے, اب ڈائریکٹ اللہ اپنے دربار میں اپنے کو بلا رہا ہے. ابھی تک کہاں نمازیں پڑھتے تھے ہم؟ مسجد. آپ ڈائریکٹ اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو وہاں کی 1 لاکھ نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ. وہاں کی نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ. اور غلط پڑھیں گے تو 1 لاکھ گنا بھی ملیں گا. پھر غلط پڑھیں گے تو 1 لاکھ گنا بھی ہے. جیسے نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے ویسے گناہ کا ریٹ بھی بڑھا ہوا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں نہیں رہتے تھے, طائف میں رہتے تھے. آپ لوگ جب طائف جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے, وہاں ان کا مکان بھی ہے, صحابہ کی قبریں بھی ہے, اور ان کے قبر بھی وہیں پہ ہے, اور جہاں وہ تفسیر کرتے تھے وہ مسجد بھی وہیں پہ ہے. ان کو پوچھا گیا کسی نے کہ تم مکہ کی نیکیاں چھوڑ کے طائف میں کیوں رہتے 100 کلومیٹر دور؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے نفس پہ بھروسہ, اگر گناہ اس سے ہو گیا اور قیامت میں اللہ پکڑ کر دے تو میں کیا جواب دوں گا. تو جیسے نیکی کا صلہ اجر زیادہ ہے, پکڑ بھی ویسی ہے. اس لیے سارے اعمال ابھی سے درست کرتے ہوئے چلنے کا. نماز نہیں آتی, اپنے امام صاحب کو پکڑو, حافظ صاحب کو پکڑو, یا پھر کسی کو بھی جاننے بوجھنے والے کو, یا 3 ایک دن جماعت میں جاؤ, اس میں بھی انشاءاللہ اپنی نماز پہلے صحیح ہوگی, ایمان کے بول اپنے صحیح ہوگے, نماز صحیح ہوگی, معاملات بھی اپنے صحیح کرنا, جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا, دھوکہ دینے سے پرہیز کرنا, کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. نہیں ہے اپنے پاس تو دل میں یہ بات بٹھا دینا انشاءاللہ میرے اوپر فلاں کا حق ہے, میں اس کو ادا کر دوں گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 اعمال سیکھنا ہے. ایک تو انشاءاللہ تقریباً آپ کی یہ چیزیں ہو گئی. تلبیہ, اب آج جنہوں نے نہیں سنایا تو وہ کل یہ یاد کر کے سنانے کی کوشش کرو. سب کے سامنے نہیں سناتے تو دن میں کبھی آؤ, میں یہیں بیٹھے ہوا رہتا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ جیسا سب کے سامنے سنانے کے ہی نہیں, لیکن سناؤ, اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا فائدہ ہے. اس میں سنائیں گے تو غلطی سمجھ میں آئیں گے. ورنہ آدمی کو ایسا رہتا ہے کہ میرے کو یاد ہے, یہ ابھی سے کتوں کو ایسا ہوں گا کہ یاد ہے, لیکن غلطی آئے کہ نہیں آئے. تو باریک پنکچر رہتے کچھ, تو وہ بھی اگر صحیح ہو گئے نا تو اس سے نفع ہوتا. تو دیگر جو چیزیں آپ وہاں پر بھی درست کرو, لیکن یہ چیز نہیں کہ یہاں پر آ کر روزانہ سنانا ہے. ایک تلبیہ, دوسرے عمرے. تو ابھی یہ 2-5 دن میں انشاءاللہ عمرے کے سارے ارکان لیں گے ہم. ارکان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سیکھنا ہے سب کو, اور دعائیں سیکھنا ہے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے, بولو. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. بولو. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. میں 1 مرتبہ کہوں گا, آپ 3 مرتبہ کہیں گے. بولو. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. احرام, 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 احرام. طواف, 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 طواف.
सही, सही 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 हलक, हलक हलक बोले तो ठीक है ना, हलक। हलक जिसको नहीं है इतना अच्छा बोलना आता तो सर मुंडाना भी बोल सकते हैं। बोलो उम्र कितनी चीजों का नाम है? उम्रा 4 चीजों का नाम है। कौन कौन से? एहराम, तवाफ, सही, हलक। बोलो उम्रा 4 चीजों का नाम है। एहराम, तवाफ, सही, हलक। बोलो उम्रा 4 चीजों का नाम है। एहराम, तवाफ, सही, हलक। ठीक है। उम्र 4 चीजों का नाम है। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सही, नंबर 4 हलक। नंबर 4 हलक, नंबर 3 सही, नंबर 2 तवाफ, नंबर 1 एहराम, नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सही, नंबर 4 हलक। नंबर 4 हलक, नंबर 3 सही, नंबर 2 तवाफ, नंबर 1 एहराम। अब इसमें से जिसको याद हुआ बोलो। पहला उम्रा 4 चीजों उम्रा 4 चीजों का नाम है। हाँ पहला एहराम, हाँ दूसरा तवाफ, हाँ। तीसरा सही और देखो चौथा जिसको हलक। बैठने में दिक्कत है वो मानी डालकर भी बैठ सकते, पैर फैलाकर भी बैठ सकते, इत्मीनान से भी। कुछ ऐसा ही है क्योंकि बैठना थोड़ी देर तक रहता है इसमें। बोलो उम्रा 4 चीजों 1 मिनट। हाँ बोलो जोर उम्रा से। 4 चीजों का नाम है। हाँ पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही और चौथा हलक। और बोलो। उम्रा 4 चीज नहीं नहीं आप नहीं, दूसरा बोलो ना। और बोलो। उम्रा 4 चीजों का नाम है। पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, चौथा हलक। बोलो आप। उम्रा 4 चीजों का नाम है। पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, चौथा हलक। उम्रा 4 चीजों का नाम है। पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, चौथा सही, हलक। बोलो आप। एहराम, तवाफ, सही, हलक। बोलो और। उम्रा 4 चीजों का नाम है। पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, चौथा हलक। सही, इसमें देखो सही नहीं बोलना है, सही। क्या बोलेंगे? सही, अगर सही बोलना नहीं आता तो सफा मरवा के दरमियान दौड़ना। सही बोलो। अगर सही बोलना नहीं आता तो सफा मरवा के दरमियान दौड़ना। बोलो और कोई। हाला। बोलो। एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, तुम सुना रहे तो हमें लगे हाथ नहीं शुरू कर देते। और बोलो। उम्रा 4 चीजों का नाम है। पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही और चौथा हलक। और बोलो। चीजों का। कोई अगर अटका ना उसको एकदम जल्दी मत जवाब दो, वो खुद अपने दिमाग से आगे पीछे करके जोर देंगे, नहीं क्या? और बोलो भाई जी। और बोलो। फिर से बोलो, जोर से बोलो ना। हाँ जी। हाँ फिर से बोलो। बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ। और बोलो। चीजों का नाम है। पहला एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, चौथा हलक। ठीक है। और बोलो। बहुत साथी बच गए, बोलो ना। उम्रा 4 चीजों का नाम है। जी। एहराम, तवाफ, सही, उम्रा 4 चीजों का नाम है। पहला है एहराम, दूसरा तवाफ, तीसरा सही, चौथा हलक।
عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صعید، چوتھا حلق. بولو اور عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صعید، چوتھا حلق. چوتھا حلف نہیں، حلق. بولو عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صعید، چوتھا حلق. اور بولو کوئی. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا چار چیزوں کا نام ہے. احرام، طواف، تیسرا صحیح اور چوتھا حلق. پھر سے بولو. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صحیح، چوتھا حلق. اور بولو کوئی. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صحیح، چوتھا حلق. اور بولو کوئی. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صحیح اور چوتھا حلق. اور بولو کوئی. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا حلق، تیسرا صحیح، چوتھا حلق. چوتھا حلق. اور بولو کوئی. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صحیح، چوتھا حلق. بولو. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا صحیح اور چوتھا بولو. عمرہ چار چیزوں کا نام ہے. پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا حلق. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا یہ چیزیں. جی کیا بولے. ہاں وہ انشاءاللہ سب تفصیل سے آئیں گا. نہیں یہ چار چیزیں ارکان میں سے ضروری. جیسا اپن بول دینا کہ نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، ویسا طریقے میں ہی ہاں ویسا. یہ سمجھ میں آئے نا یہ چیزیں. ایک تو تلبیہ اور یہ چار چیزیں اپنے کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ کل یہ تلبیہ بھی پورا سنیں گے، اور اس کے ساتھ پھر نیت کیسے کرنا ہے، کتنی چیزیں کب کرنی ہے نیت، پھر طواف کی کیا نیت ہے، سعی کی کیا نیت ہے، وہ انشاءاللہ یہ کریں. ٹھیک ہے. وہ تلبیہ کے اردو ترجمہ بتاؤ. پورا کریں گے نہیں صرف ایک مرتبہ بولو. ترجمہ جو اردو ترجمہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کا مطلب یہ ہے میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں، ساری تعریفات تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تیرے لیے ہے. میں حاضر ہوں اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے آگے مشرکین ایک جملہ بڑھاتے تھے، شریکا نلا شریک لو، وہ شریک جو تو نے شریک ٹھہرایا، وہ شریک جو تو نے. تو وہ بولتے تھے کہ بھئی بارش کا رب الگ ہے، اناج کا رب الگ ہے، اس میں ملاتے تھے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا کاٹ دیا، باقی اتنا ہی رکھا ہوا. لبیک لا شریک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں پہ وہ بڑھاتے تھے الا شریکا لہو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور مستورات کی بھی تعلیم مدرسۃ المومنات میں ہوتی، پیر کو اور جمعرات کو، پیر کو اور جمعرات کو 2 بجے سے جونا بازار میں. جی جونا بازار میں، جونا بازار وہ پرانی تحصیل ہے نا، اس کے ساتھ ہے. اور یہ سمجھو یہ پورے سال رہتی ہو. مستورات کی تعلیم جتنے عمرے والے بھی جاتے نا تو مستورات وہاں سیکھ کے جاتے. تو پیر
اور جمعرات کو انشاءاللہ یہاں پہ بھی اپن یاد دہانی کراتے دیں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگ گھر پہ بھی بول دو یہ بات کہ 2 بجے وہاں پہ مستورات کو پہنچنا ہے. وہ بھی الحمدللہ بہت کئی سالوں سے چل رہا ہے وہاں نظام. تو مستورات کو وہاں اور یہ یہاں پہ کل بھی انشاءاللہ کوئی دیر سے مت آؤ، 9 بجے سب کے سب تشریف لا لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے یہ کریں. تو یہ تلبیہ جس کا کمی بیشی ہے وہ اس کو صحیح کرے. صحیح کرنے کے لیے کسی سے پوچھ کر اس میں سے جن کا صحیح ہے وہ دوسرے کا بھی سن سکتے. ہوٹل میں بیٹھے ادھر ادھر کے باتیں کرنے کے بجائے بھائی میرا تلبیہ سن، یا پھر اپن جس کو آتا وہ بولیں گے بھائی تم سناؤ تلبیہ. بعض مرتبہ بیٹھک میں بھی یاد ہو جاتا. اور عمرے کے 4 ارکان جس کو اپن 4 چیزیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. کل دوپہر میں شام میں 9 بجے سب کے سب تشریف لائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.